ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں آقا، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اللہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے
جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں آقا، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آقا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ مقطع کا آخری شعر سماعت میں ملک یہ اشعار جب حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرما رہے تھے تو آپ کو مصرع طرح دیا گیا تھا کہ اس پہ آپ شعر لکھیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی، اسی پہ کوئی مصرع طرح تھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے پوری نعتیں لکھ لی، لیکن جس میں اپنا نام ڈالنا چاہیے جو آخری شعر ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لکھا، یہ اعلی حضرت کا لکھا ہوا نہیں ہے، ملک سخن کے شاعر یہ شعر، یہ آپ نے کہا اپنے بھائی سے، وہ بھائی ہی لے کے آئے تھے، وہ آ رہے تھے، کہیں بھائی جان یہ مصرع طرح کسی نے دیا، اس پہ آپ کو شعر کہنا ہے، لکھنا ہے، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تو آپ نے پوری نعت جب کمپلیٹ کر لی حضرت، اس کے بعد جب مقطع کا شعر آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مقطع نہیں لکھے، کہیں کہ میں اپنی زبان سے اتنا چھوٹا آدمی میں ہوں، میں اتنا مطلب کہ وہ ہوں ناچیز ہوں، میں اپنے زبان سے میں نہیں لکھ سکتا، آخری شعر ایسا وہ ہے، آپ جائیے ان کو دے دیجیے، وہ خود لکھیں، کیوں وہ چاہتے تھے میں نہیں لکھوں، اپنی منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتے تھے، اور میں کیا چیز ہوں یا کچھ ہوں تو خود اگلا کہے گا، کیونکہ جو تعریف کے قابل ہوتا ہے اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو جب یہ اشعار لکھے ان کے بھائی گئے ان کو دیے جنہوں نے مصرع طرح دیا تھا کہ اس شعر پہ آپ کو بہت سے اشعار کہنا ہے، جب وہاں لے کے گئے تو جب انہوں نے شعر دیکھا، پڑھا، جب پورا شعر مطالعہ کیا، دیکھا تو انہوں نے کہا وہ تو استاذ الشعراء، تمام شاعروں کے استاذ ہیں، تو آپ نے یہی شعر لکھ دیا۔ دوسرے آدمی نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے کیا کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یعنی اے رضا تم تو ایسے ہو کہ تمہارے اندر اتنی ملکہ، اتنی مہارت، اتنی معلومات ہے کہ تم شعر و شاعری کے مالک ہو، شعر و شاعری کے استاد ہو، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، آپ کی کیا بات ہے، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیں، آپ جدھر بھی گزر جاتے ہیں جس طرف آپ کو لے لیجئے آپ کتابوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، کتابیں لکھ کے ایک دم کنارے کر دیتے ہیں، ترجمہ قرآن کی بات آئے تو کنز الایمان لکھ کے چھوڑ دیے، شعر و شاعری کی بات آئے تو حدائق بخشش اتنی اچھی کتاب نعتوں کی آپ نے لکھ کے کر دیا، دعا تعویذ کی آپ لے کے آئے تو شبستان رضا آپ نے تحریر فرما دیا، قوم کے فائدے کے لیے قرآنی اعمال اور نورانی سمجھ کی وظائف، سمجھا آپ نے، اس طریقے سے جس اس پہ آگے مکہ شریف کی زمین پہ بیٹھ کر کے اور وہابیوں سے غیر لوگوں سے جب بحث مباحثہ ہوا تو آپ نے دونوں ہاتھ سے الدولۃ المکیہ فی اللغۃ العربیہ، عربی لینگویج میں دولت المکیہ اتنی موٹی آپ نے لکھ کے رکھ دیا، سبحان اللہ، جدھر جائیے کیا چاہیے، ماشاءاللہ حضور اعلی حضرت اپنے وقت کے اعلی حضرت ایسے ہی نہیں بن گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اولیاء کرام بزرگان دین کا اتنا کرم تھا کہ آپ جو ایک دم جس سمت آ گئے ہیں سکے بیٹھا دیے۔ تم ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں